الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، انجیل میں ہے، اور یوحنا کی انجیل میں، کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، اس کی زندگی ہمیشہ کی ہے. اب اسے سن کر ایک اور نقلی مسیح پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کہا، مرزا غلام احمد قادیانی تھا، انہوں نے کہا میں ہی مسیح ہوں. کہنے لگے کہ ایسے شروع کیا انہوں نے اسی لہجے میں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مسیح پر ایمان لانے والے تو مر گئے، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا. ان کا مطلب اگر یہ تھا مر گئے سے کہ اب نہیں ہے یہاں پر، تو غلام احمد قادیانی پہ ایمان لانے والے بھی مر گئے. اور مطلب ان کا یہ تھا کہ مرنے سے مطلب کہ گمراہ ہیں ان پر ایمان لانے والے. تو حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو حقیقی ایمان لانے والے تھے وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی ہے ہمیشہ کی. یہ تو بات کو حضرت مسیح پر نہیں بلکہ دوسروں کے ملاوٹوں پر ایمان لانے والوں کی بات ہے. یہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، یہاں پر قرآن نے بھی زندگی اسی کو کہا ہے، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ. وہ زندگی جس کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دیا جائے وہ زندگی ہے، ورنہ وہ موت ہے، وہ زندگی ہی نہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے گی. ایمان لانے والوں سے خطاب ہے، یعنی زندوں سے خطاب ہے نا. اس کا جواب دو، اس پکار کا، اللہ اور رسول کی اس پکار کا جواب دو جو تمہیں زندہ کر دے. یعنی اس کا جواب نہیں دیا تو تم زندہ نہیں ہو، تم مردہ ہو. قرآن شریف نے زندگی کے اس مفہوم کا، اس معنی میں زندگی کا استعمال بہت سے مقامات پر کیا ہے کہ وہ لوگ اصل میں زندہ ہی نہیں ہیں جو اس پکار کا جواب نہیں دیتے. ایک جگہ قرآن شریف میں ہے کہ قرآن میں کہ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمثلہ مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. کیا وہ جو مردہ ہے، پہلے ایک مردہ تھا اور پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا مردے سے، پھر اس کے ساتھ ایک نور بھی کر دیا، یعنی ہدایت کی روشنی قرآن، اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے. وہ اور ایسا شخص جو اندھیروں میں رہے وہ کبھی نکل ہی نہیں سکے، کبھی برابر ہو سکتے ہیں. پہلے مردہ تھا، ہم نے زندہ کر دیا، اب وہ اس نور کو لے کر چل رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے یہ، اور اس نور کو بہت واضح طور پر نام لے کر کہا ایک جگہ قرآن میں، سورہ یاسین کے اندر، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ یاد دہانی ہے، یعنی قرآن مبین، کھلا ہوا بہت واضح قرآن اللہ کی طرف سے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.
تاکہ لینذر من کان حیا، اس کو ڈرائے جو زندہ ہے، اس قرآن کے ذریعے وارننگ اسے دے، تنبیہ اسے کرے جو زندہ ہے، اور جو زندہ نہیں ہے اس کو پھر وارننگ دی نہیں جا سکتی، تنبیہ نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ جو مردہ ہیں اور انکار کرنے والے کافر، ان پر حجت پوری ہو جائے۔ تو زندہ وہ ہے جو اس کا جواب دے، یہ اصل زندگی ہے۔ ورنہ یہ بھی کہا کہ تم انہیں نہیں سنا سکتے جو اپنی قبروں کے اندر ہیں، تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور یہ بھی کہا کہ تم مردے کو نہیں سنا سکتے، جو مرا ہوا ہے اسے کیا سناؤ گے؟ فرمایا کہ تم ایسے بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بہرا اگر پیٹھ پھیر لے، اب کتنی زور سے چیخ، یہ سنے گا ہی نہیں، اس لیے کہ پیٹھ پھیر چکا ہے، آواز اسے آتی نہیں۔ تو زندے کی علامت یہ بتائی ہے جگہ جگہ کہ وہ سنتے ہیں۔ تو یہ سننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حیوانی زندگی کا سننا ہے اور ایک انسانی زندگی کا سننا۔ اللہ کی پکار کا اور اللہ کے رسول کی پکار کو جو لوگ سنتے ہیں وہ انسان ہیں، اور وہ زندہ ہیں، اور باقی حیوانی زندگی میں زندہ ہیں، انسانی زندگی میں وہ ان کی موت ہو چکی ہے، وہ مردہ ہے۔ یہ زندگی ان کی جاری رہتی ہے، پھر وہ موت آتی ہے جو سب کے لیے آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو ہر ایک کے لیے آنی ہے۔ وہ موت صرف جسم پر آتی ہے، وہ موت ایک دروازہ ہے، انسان پر نہیں آتی، اس پر وہ جسم پر آتی ہے، اور وہ ایک دروازہ ہے جس سے ایک زندگی سے نکل کے وہ دوسری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو زندگی لگاتار جاری ہے ان کی، زندوں کی، اور وہ جو یہاں پر جی رہے تھے ایسے جیسے مردہ ہوتا ہے، ان کے لیے آگے یہاں تو ایسی مثال دی کہ یہ ایسے جیسے مردے، برابر کر دیا مردے کے، اور اگلی زندگی میں مردوں سے بدتر، اس لیے کہ موت اس سے بہتر چیز ہوگی، موت مانگیں گے موت نہیں ملے گی۔ تو یہاں تو ان کی زندگی ایسے جیسے موت، اور یہاں سے گزرنے کے بعد موت سے بدتر زندگی ان کی۔ تو یہ ہے زندگی جس کو اصل کہا۔ اس زندگی کے بارے میں یہ تصور غلط ہے بالکل کہ یہاں پر اس دنیا کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھی لگتی ہیں، جن سے فائدہ پہنچتا ہے، جو زینت اور سجاوٹ ہے یہاں کی، اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے دور بھاگیں یا اس سے نفرت کریں۔ یہ تصور رہبانیت کا، خانقاہیت کا، ہندوؤں کے سنیاس کا، جو بدھ مت اور جینزم کے بھکشوؤں کا ہے، عیسائیت کی رہبانیت کا ہے، کہ دنیا گھن کھانے کی چیز ہے۔ جتنا دنیا سے نفرت کریں گے اتنا متقی انسان ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں بھی تصور بن گیا کہ دنیا سے نفرت کرنے والا، گھن کھانے والا ایک کونے میں مسجد کے ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، بالکل کسی طرح کی، کہ جیسا اللہ نے اس کو دیا ہے اس جیسے بھی اچھے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، اور بس ہر وقت وہ ہاتھ میں ایک جسے تسبیح کہتے ہیں اسے گھماتا رہتا ہے، بھائی یہ بہت کم کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ بہت اونچے درجے کا متقی ہے، اور کوئی شخص ایسا ہو تو ساری خلقت اسے کہ بھائی اللہ والا کہیں دنیا میں اس وقت ولی ہے تو وہ ہے۔ قرآن نے آپ کو دعا سکھائی، روز آپ لوگوں میں سب کو یاد ہے، جو آپ لوگ تقریباً روز پڑھتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما۔
اور قرآن نے یہ کہا کہ قل، ان سے کہو، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے زینت نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے اسے حرام کون کر رہا ہے؟ والطیبات من الرزق، اور روزی میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں کون کر رہا ہے حرام؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، ان سے کہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہیں یہ سب چیزیں، ہاں آخرت کے اندر، قیامت کے اندر پھر صرف ایمان لانے والوں کے لیے ہوں گی، دوسروں کے لیے نہیں ہوں گی، یا ان کے لیے تو ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ اس دنیا کی زینت میں، یا دنیا جن چیزوں سے لبھاتی ہے، اس دنیا کی دلچسپیوں میں، اصل زندگی کو نہیں بھول جائیں، اس کی طرف توجہ دلائیے بار بار۔ یہ نہیں کہا کہ اس دنیا سے گھن کھائیں، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تو تمہیں استعمال کرنا ہے، اس کا، اس پر کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ اس میں کھو جائیں اور اسے بھول جائیں، جو زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اگر کھو گئے اور اس زندگی کا خیال نہیں رکھا، تو اسے کہا ہے کہ یہاں یہ موت ہے، پھر وہ زندگی ہی نہیں تھی۔ اور وہاں کی بھلائیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس دنیا کو اچھے طریقے سے استعمال کیا، تو پھر یہ ہے وہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، جس کی دعا کہا کہ سب مانگا کریں، کہ دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی۔ قرآن نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دینے لگتے ہو، ترجیح دینے لگتے ہو، اور اسے بھول جاتے ہو جو اصل ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو کہا یہ کہ وہ نظر پر رہے، اس کے بعد اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے وہاں کا نقصان نہیں ہو جائے کسی بھی معاملے میں، یہاں کی زندگی سے فائدہ اٹھانے میں۔ ایسی زندگی ہے کامیاب زندگی، اور ایسی ہی زندگی جو ہے وہ زندوں کی زندگی ہے۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کر دے گی، تو زندگی پھر اس جواب دینے میں ہے۔ ایک اور مقام پہ یہ پکارنے اور جواب کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، وہ بھی تو میری پکار کا جواب دے، وہ بھی، ان کو بھی تو چاہیے کہ جواب دیں۔ اب یہاں عام طور سے ترجمہ کر لیتے ہیں ہم کہ جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت، اجیبو کا ترجمہ کر لیتے ہیں، عام طور سے یہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے، زیادہ تر اجیبو کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے قبول کرتا ہوں، یہ اجیبو کا ترجمہ نہیں ہے، اجیبو کا ترجمہ میں جواب دیتا ہوں۔ ایک عدالت میں دو لوگوں کے درمیان مقدمہ ہے، دو لوگوں کا مقدمہ ایک عدالت میں ہو، اور دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے کو جائز بھی سمجھتے ہوں اور دعائیں کر رہے ہیں، میں جیت جاؤں تو ایک ہی تو جیتے گا، ایک ہار جائے گا، وہ ایک ہی کی ہوگی قبول۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کی قبول کرتا ہوں، یہ کہا ہر ایک کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اب اللہ کی طرف سے وحی تو آئے گی نہیں کسی پر، یہ سلسلہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، تو پھر اللہ کا جواب کیسے آتا ہے؟ ہر ایک کی پکار کا جواب، یہ جواب آ چکا ہے ایڈوانس میں، ہر ایک کی پکار کا ایڈوانس ہے، جواب آ چکا اللہ کی طرف سے، وہ جواب محفوظ ہے، وہ اللہ کے کلام میں ہے۔ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو سچے دل سے اسے پکارو اور پھر تمہیں جواب ملے گا۔ دل میں یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، تو تمہیں جواب ملے گا، وہ جواب موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، ہر وقت کی ہر ضرورت کا جواب ملے گا۔
کبھی چاہے وہ جماعت کی نماز میں مل جائے اور چاہے آپ اگر اللہ کے کلام کو کھولیں تو ملے گا. ایمان رکھتے ہو کہ اس کا جواب اللہ کی طرف سے آنا ہے، تو جواب تو ہو چکا محفوظ. اب فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسی کے اندر پھر اللہ کی پکار بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ تم بھی تو جواب دو. تو اگر بہرے ہوں گے تو سنیں گے ہی نہیں، وہ جو مردہ حالت میں، جواب کہاں سے دیں گے؟ جواب تو وہ دے گا جو سنے گا یا جو زندہ ہوگا. تو پھر ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب، اور وہ پکار کیا ہے یہ بتا دیا صاف طور سے کہ یہ زندہ کرنے کا جو زندہ کس چیز کے ذریعے ہوگا، وہ جو ذکر ہے، وہ جو قرآن مبین ہے، تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے. جو زندہ ہیں وہی انہی کی سمجھ میں آئے گا. بس آپ میں سے کون کون اپنے اندر زندگی پاتا ہے؟ زندہ تو وہی ہے جو دیکھیں کہ اللہ نے ان کی پکار کا جواب کیا دیا، اور زندہ تو وہی ہے جو دیکھیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، کس جگہ پکارا ہے اور کیا کیا کہا ہے. تو اگر اسے دیکھا ہی نہیں اور اس کی پکار کو سنا ہی نہیں تو پھر زندگی کیسی؟ وہ تو پھر ایسی ہے کہ ایک موت کا سلسلہ جا رہا ہے، پھر وہ موت آئے گی جو سب کے لیے ہے، اور پھر وہاں سے جو جسم کی موت ہے اور پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کے پھر زندگی سے زیادہ بدتر، موت سے زیادہ بدتر زندگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسے دیکھیں کہ زندہ ہونے کے لیے اسے دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، آپ سے کیا کہنا چاہا ہے. اسی کے ذریعے زندگی ملے گی. یہ صاف کر دیا ہے کہ زندگی صرف اسی کے ذریعے ملے گی. اللہ اور اللہ کے یہاں دنیا کے بارے میں تو یہ کہا کہ جب آخرت سے مقابلہ کرو گے تو پھر تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور ورنہ اس کا مفاد ذہن کے اندر رکھو، یہاں سے فائدہ اٹھاؤ. جب کوئی سو جاتا ہے، سونے پہ خواب نظر آتے ہیں، خواب میں دہشت ناک کبھی کبھی چیزیں ہوتی ہیں تو چیخیں بھی نکل جاتی ہیں، سوتے ہوئے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. خوشی کے حالات ہوتے ہیں تو چہرے پہ خوشی ظاہر ہوتی ہے جسم کے اوپر، سوتے ہوئے انسان کے. بہت بہت لمبا وقت گزر جاتا ہے، بہت بہت لمبا، کئی دنوں کا خواب کے اندر. آنکھ کھلی تو معلوم ہوا ابھی چند گھنٹے پہلے سوئے تھے. آنکھ کھلنے کے بعد کہتے ہیں کہ خواب تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ تھی حقیقت. اس وقت حقیقت تھی، آنکھ کھلنے سے پہلے تک. یہ آنکھ کھلنے کے بعد کہہ رہے ہیں حقیقت نہیں، اس وقت وہ سچ مچ گزر رہا تھا، اس وقت وہ سچ مچ حقیقت تھی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ حقیقی دنیا کے اندر کوئی ایک کم حقیقی دنیا سے، کم ریئلسٹک دنیا سے ایک زیادہ ریئلسٹک، زیادہ حقیقی دنیا میں جاتا ہے تو پچھلی کو کہتا ہے یہ تھا ہی نہیں، تو کہا کہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایسے ہی جب اس کے مقابلے میں زیادہ حقیقی دنیا آئے گی تب یہ کہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایسے ہی تھا جیسے خواب تھا، گزر گیا. یہ ایسا تھا کہ شاید ایک دن ٹھہرے وہاں پر یا اس سے بھی کم ٹھہرے، یہ ایسا تھا. تب یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی زندگی تھی، اس لیے کہ وہ زیادہ حقیقی. یہ تو روزانہ تجربہ کرایا جاتا ہے اس کا سب کو کہ اس کے مقابلے میں یہ. ہاں، جب یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو چھوٹی سی اس کے مفاد کو، اس کے انٹرسٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سے ٹکرائے نہیں تو اسے اچھے سے اچھا استعمال کریں. اس لیے کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے. استعمال کر رہے ہیں کافر، استعمال کر رہے ہیں اللہ کے دشمن. ایمان لانے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تھی نہیں، ہمیں اس سے بھاگنا تھا، اسی کے ذریعے تو وہاں پہنچیں گے. ارے اللہ کی اگر یہاں سے بھاگتے رہے تو یہاں پر اس کا جو اللہ نے نظام چاہا وہی قائم نہیں ہوگا. کنٹرول تو دوسروں کے ہاتھوں میں رہے گا. کنٹرول تو اللہ نے یہ چاہا تھا کہ تمہارا ہو. یہاں پر جب اس دنیا کے اندر ہے تو یہاں کنٹرول تمہارا ہو، ایمان لانے والوں کا. انتم الاعلون، تم ہو سب سے اوپر. لیکن ایمان لانے والے تو ہو، ان کنتم مومنین، تو تم ہوگے سب سے اوپر. تو ابھی زندگی کے آثار نہیں ہیں، اس لیے کہ ابھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا اپنی دعائیں کرتے ہیں، خوب دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی. عجیب زندگی ہے، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی.
ایک دعا کا جواب تو وہاں پر رکھا ہوا ہے پکار کا تمہاری، دیکھو وہاں سے یہ آئے گا کہ کچھ تمہیں بھی کرنا ہے. اب وہ خالی اپنی زبان ہلا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر تمہیں اس کا جواب دینا ہے. دو باتیں کہیں تھی صاف لفظوں میں، باقی تو پھر سب اس کی تفصیل. اپنی پرسنل لائف میں، ذاتی زندگی میں کیا کرنا تھا؟ پرسنل لائف اور ذاتی زندگی میں بندے بن کر رہنا تھا. بندگی کی زندگی قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جو پیدا کیا انسانوں کو، کچھ انویزیبل بینگز کو بھی پیدا کیا، وہ اس لیے کہ وہ بندگی کی زندگی اختیار کریں. یہ تو انڈیویجول یا ذاتی ذمہ داری تھی، اور ایک کلیکٹیو اجتماعی ساموہک بھی ذمہ داری تھی، سب کے ساتھ مل کے. یہ ایسا جیسے کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، یہ امت ہے، اور آرگنائزیشن یا امت جو ہوتی ہے اس کا ایک اپنا الگ ایک مقصد ہوتا ہے. اس کے آبجیکٹو کے بغیر رجسٹریشن ہی نہیں ہوتا کہ ایمز اینڈ آبجیکٹوز کیا ہیں یہ لائیے پہلے، پھر رجسٹریشن ہوگا آرگنائزیشن کا، سنستھا کا. اب یہ جب بہت سے لوگ ملتے ہیں تو اپنی انڈیویجول لائف میں، ذاتی زندگی میں تو ان کی زندگیاں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن کسی مقصد کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اسے امت کا. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جب اکٹھے ہوں گے تو وہ امت مسلمہ ہے. اس امت کا ایک مقصد بتایا تھا. یہی مقصد، اس سے پہلے آرگنائزیشن تھی وہ ڈیڈ آرگنائزیشن بن گئی، مردہ امتیں ہو گئی. اور اس سے فوراً پہلے جو بڑی آرگنائزیشن تھی یا بڑی امت تھی، اس کا نام تھا بنی اسرائیل. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو تمہارے اوپر نعمت، ہم نے تمہیں سب کے اوپر فضیلت عطا کی تھی، سب سے سپیریئر تم. اب انہیں معزول کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ جو اس آرگنائزیشن کا، جو اس امت کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو انہوں نے پورا کرنے بہت دنوں آزمایا، بہت دنوں انتظار کیا، اور انہوں نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا. وہ مقصد کیا تھا جسے انہوں نے پورا نہیں کیا، اور انہیں پھر اب سب پر فضیلت دی تھی، ہٹا دیا. اب پھر امت محمدی کو دی فضیلت، کنتم خیر امت، اب تم وہ سب سے بہتر امت. ان کو فضیلت دی تھی پہلے. کنتم خیر امت پہلا لفظ، اس کے بعد اخرجت للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے اندر کرنا ہے تمہیں کچھ، تمہیں لایا گیا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ اللہ کو جو پسند ہے وہ بتا دو انہیں، جو ناپسند ہے اس سے روکنے کی کوشش کرو. یہ تھا امت کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. اب باقی دنیا کی امامت کرنا ہے، باقی دنیا کو لیڈ کرنا ہے، انہوں نے بتانا ہے دنیا کے سارے انسان، ان کے لیے نکلنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا ناپسند ہے. اور یہ نہیں کیا تو پھر امت نہیں ہے. اور جب امت کے سارے لوگ یا امت کے بڑی تعداد اگر اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائے، کسی تنظیم کے، کسی آرگنائزیشن کی بڑی تعداد، میجورٹی، اوورولنگ میجورٹی جو اصل مقصد ہے اس سے غافل ہو گئی، تو وہ ڈیڈ آرگنائزیشن کہلاتی ہے، مردہ تنظیم. تو پھر وہ مردہ امت ہو گئی بنی اسرائیل. اور اس مقصد سے اگر غافل ہو گئے، وہ جو اپنے آپ کو وہ جو ایمان لانے والے کہلاتے ہیں، وہ چاہے ذاتی زندگی میں نماز کے بہت پابند ہو، تب بھی امت ہی سب سے ملنے کے بعد اس کا جو مقصد تھا، اگر اس سے غافل ہو گئے تو پھر مردہ امت. لیکن یہ امت مردہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ امتیں رسولوں سے ہوتی ہیں. وہ امیر رسول ہوتے ہیں جو امت کو شروع کرتے ہیں. اس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اب کوئی رسول آنا نہیں ہے، تو پھر یہ آخری امت ہے. جب آخری امت ہے، وہ قیامت تک ان کی رسالت باقی ہے. جب یہ آخری امت ہے تو اس امت کو بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. اگر زیادہ تر لوگ اس سے غافل ہو جائیں، مسلمانوں میں چاہے جتنا اچھا کام کر رہے ہوں، اور ذاتی زندگی میں نمازوں کی چاہے جتنی پابندی کرتے ہو، نماز روزوں کی، لیکن امت کا مقصد تھا اخرجت للناس، دنیا کے سارے انسانوں کو لیڈ کرنا ہے، ان کے لیے لایا گیا تھا اس کو. اگر اس سے میجورٹی غافل ہو جائے، پھر ڈیڈ بھی نہیں ہوگی، یہ مردہ نہیں ہوگی.
فرمایا ہم یہ کریں گے کہ ایک اور قوم کو لے آئیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، جب تم نے اگر پیٹ پھیری ذمہ داری سے اپنی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لے آئے گا. تو مَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ نہیں پیٹ پھیریں گے ذمہ داری سے اپنی. تمام دنیا کے لیے نکلنا کیسے کریں گے؟ نکلنے کا کام سمجھ میں بھی اگر آئے تو یہاں تو یہ ہے کہ سلسلہ جاری ہے، جتنے ٹکڑے ہیں، جتنے فرقے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو کافر بنائے ہوئے ہیں. اب اگر نکلے بھی اور جانے کے بعد کہا کہ اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، دوسرے نے کہا ہرگز نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب غلط ہے، جو ہم بتا رہے ہیں وہ پسند ہے. اور تیسرے کے پاس جائیں گے تو کہے گا جو ہم بتا رہے ہیں وہ ہے اللہ کا حکم. تو پھر وہ بھی کن کے لیے نکلیں گے؟ یہ تو خود ان کے آپس میں ایک دوسرے کو سب کو باہر نکالے ہوئے ہیں. کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی، سب ایک دوسرے کو نکال باہر. تو پہلے تو یہ امت ہو، اور اگر یہ امت نہیں ہوئی تو پھر اللہ انہیں لائے گا کہ جو یہ نہیں کریں گے. وہ وہاں سے آئیں گے جہاں پر سینکڑوں ٹکڑوں کے اندر وہ بٹے ہوئے تھے، یہاں آنے کے بعد دیکھیں یہاں پر سینکڑوں ٹکڑے تھے. یہ تو خارج، جب براہ راست وہاں سے سمجھیں گے جو اللہ نے بھیجا تھا. اور پھر وہ ان جیسے نہیں ہوں گے. یہ بہت، کہیں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے، بہت، کہ واہ، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور واقعی دل سے خوشی ہوتی ہے. اور کسی جگہ سنے صاحب 10 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، واہ، چہرہ کھل جاتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے، لیکن جب پوری ایک قوم آئے گی تو وہ خوشی کی بات نہیں ہوگی، وہ آپ کو معزول کر کے آئے گی. جیسے بنی اسرائیل معزول ہو گئی، رہے گی امت محمدی. بنی اسرائیل تو ہٹ گئی، امت محمدی ہو گئی اگلی امت، یہ اس کا دوسرا حصہ. وہ معزول کر کے آئے گی. کوئی بہت خوشی کی خبر نہیں ہے. خوشی کی خبر صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین کے اندر اب خود کسی فرقے میں نہیں ہوں. یہ بہت بڑی، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، خود کسی فرقے کے اندر نہ ہو. ہر ایک یہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس ٹکڑے کے اندر ہمیں وہی ٹھیک ہے، باقی سب کا غلط ہے. تو پھر ٹھیک کس کا ہے؟ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ تو جتنے فرقے ہیں یہ ایٹیچیوڈ بھی انہیں کا ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، گروہوں میں بٹ گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک اپنے ٹکڑے میں مست ہے کہ ہمارا ٹھیک سب کا غلط. بالکل یہی نقشہ تو قرآن نے کھینچ کے رکھ دیا کہ صرف ہمارا ٹھیک، باقی کا غلط ہے. پھر ٹھیک ہے کون سا؟ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک بھی فرقہ کوئی ٹھیک ہوتا ہی نہیں. اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں فرقے سے. رسول اللہ نے آپ کا نام رکھا تھا، یہ بھی قرآن کے اندر ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا، قرآن میں ہے. آپ سب کا نام اللہ نے مسلم رکھا. ہم کہتے ہیں کافی نہیں ہے، انکمپلیٹ رکھا. اب ہم ایک ٹکڑا لگاتے ہیں ساتھ میں کہ الحمدللہ ہم فلاں مسلمان ہیں. صرف جو اللہ نے نام رکھا ہے وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے. کسی سے اگر میں کہوں کیا مسلم، وہ کہتا ہے کون سے، کوئی نہیں مسلم، تو کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا خالی مسلم کیا ہوتا ہے. اب وہ ذہن تصور سے ہی دور کی بات ہو گئی جو اللہ نے کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلم تھے؟ وہ دیوبندی مسلم تھے، یا بریلی مسلم تھے، یا حنفی مسلم تھے، یا شافعی مسلم تھے، یا اہل حدیث مسلم تھے، یا سلفی مسلم تھے؟ یہ کون سے مسلم تھے؟ خالی مسلم تھے نا. حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت علی تک خلفائے راشدین میں سے کون کوئی شیعہ مسلم، کوئی سنی مسلم تھا؟ تو پھر آپ صرف مسلم نہیں ہو سکتے، سب فرقوں سے الگ. یہ کیا ہوگا پھر؟ کیا کریں گے؟ یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ایک امام صاحب ہیں، ان سے سب کچھ مل جاتا ہے. آپ کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امام قرآن، وہ ہے امام مبین، کھلا ہوا امام، امامت کرنے والا قرآن. اور جتنے اہل علم گزرے ان سب سے استفادہ کریں، ان سب کی اچھی چیزوں کے لیں، ان میں سے ہر ایک سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان سب سے گائیڈنس بھی لیں. لیکن یہ تو تب ہوگا جب دیکھنا چاہیں گے. یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے بہت سے علوم حاصل کریں، اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے تو ہم سے پوچھیے. ہم سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گروپ والے سے پوچھیے، دوسرے کے بعد میں چلا جا رہا.
ہم سے کا مطلب یہ ہوتا ہے. کسی علم کی ضرورت نہیں. قرآن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. عربی جاننا ضروری. قرآن کا میڈیم عربی ہے. قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں. قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے. قرآن کا میڈیم ہے عربی. اب اسے اگر ٹرانسلیشن اگر کر دیا اچھے قابل اعتماد لوگوں نے، میں تفسیروں کی بات نہیں کر رہا، میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. تفسیر میں تو پھر ان کا اپنا اپنا ذہن آ جاتا ہے. اس پہ غور کیجئے، اور آج کے حالات میں یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہے اور آپ سے کیا کہہ رہی ہے، اس پہ غور کیجئے گا. اب کہا قل هو اللہ احد، اتنی کتنی سمپل سی بات ہے کہ تم یہ اعلان کر دو، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اب قل کے آگے لکھ دیں گے ترجمے کے اندر تو وہ اس بریکٹ کو ہٹا دیجیے گا، کہہ دو اے محمد، تو آپ کے لیے تو بچی نہیں. یہ کب آیا یہاں پر اے محمد کہ کہہ دو؟ ہاں، پہلا خطاب ان سے تھا تو یہی حکم ان کو بھی تھا، یہی حکم آپ کو بھی ہے. قرآن پورا کا پورا آپ کو ایڈریس کر رہا ہے، آپ کو خطاب کر رہا ہے. اور قرآن پورا کا پورا آپ کے دور کے لیے نازل ہوا ہے. پچھلے لوگوں کا ان کے دور کے لیے نازل ہوا تھا. اس میں ان کی آیات اس وقت کی رہنمائی کرتی تھی. آج کی یہی تو اس کا معجزہ ہے. قرآن زندہ کلام ہے. زندہ میں حرکت ہوتی ہے، موومنٹ ہوتا ہے. زندہ اسٹیٹک نہیں ہوتا، مردہ پڑا رہتا ہے، نہیں ہلتا، وقت کے ساتھ آگے چلتا ہے. ہر دور کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ پھر ان کا جواب لاتا ہے. پچھلے دور میں پچھلی چیزوں کا جواب تھا انہی آیات میں. یہ معجزہ انہی آیات میں. آج کے دور میں آج کے جواب. اور کیجئے، آپ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں سب، پچھلے لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. ایک دو کو چھوڑ سکتے ہیں، ایکسیپشن ہو سکتے ہیں، ہمیشہ رہیں ایکسیپشن باز. لیکن کل ملا کے آپ پچھلے لوگوں سے، اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے، ان کا احترام اس لیے ہے کہ وہ ان میں تقویٰ ہم سے زیادہ تھا، اس لیے ان کے احترام ہے. ان کا احترام اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے بہت محنت کی تھی. انٹیلیجنٹ آپ زیادہ ہیں. آپ کے بچے آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. آپ اپنے والدین سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. تو ہر نسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے انٹیلیجنس. تو جو بہت سی پہلی نسلیں گزر گئیں، آپ ان سے زیادہ ذہین ہیں. آپ اپنے دور کے اعتبار سے غور کیجئے. ترجمے دے گئے آپ کو. اگر عربی نہیں آتی، اور نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی؟ انگلش کیوں آتی ہے؟ ہندی کیوں آتی ہے؟ کتنا وقت لگے گا سیکھنے میں؟ قرآن میں بنیادی طور پر کل 2500 الفاظ، 2000 سے 2500 کے بیچ میں الفاظ ہیں. بس اس کے ہی الگ الگ جاتا ہوں، جاؤں گا، اس کے الگ الگ وہ ہیں، ٹینس ہیں، صیغے ہیں. ہم جاتے ہیں، تم جاؤ گے، تو جاتا ہے، وہ جاتا ہے. یہ ذرا سا اس کو سمجھ لیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ورب ہے اسے سمجھ لیا، تو کل ملا کے 2000 الفاظ ہیں. بس وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار. یہ تو 1.5-2 سال میں آ جائے گا. کیوں نہیں آتی؟ جب تک نہیں آئے سیکھنا شروع کر دیجیے. جب تک نہیں آئے اس وقت تک کے لیے ان ترجموں سے استفادہ کیجیے جو ہیں موجود. تب زندگی ملے گی، ورنہ زندگی نہیں ملے گی. تب آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے، اپنی پکار کا جواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. تب آپ اس قابل ہوں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دے سکیں، ورنہ نہیں دے سکیں گے. تو اس مردہ حالت سے نکل کر زندگی کے اندر داخل ہو جائیے. اور یہ زندگی کو تو بتا دیا کہ اسی کے ذریعے ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. کہا کہ اس کی پکار کا جواب، اس جواب دینا جس کے ذریعے تمہیں زندگی زندہ کر رہا ہے. وہ جس چیز کے ذریعے، اس کا نام بھی بتا دیا کہ یہ ہے قرآن، جس کے ذریعے زندگی تمہیں ملے گی. اللہ کا جواب وہاں موجود ہے. تو مردہ حالت سے نکل کر زندگی کے اندر آ جائے. یہ مت سمجھیے گا کہ ایمان والے ہیں تو ہمیں ہی زندہ کہا ہے. ایمان لانے والوں سے تو کہا کہ آؤ زندہ کر دیں تمہیں. ابھی نہیں ہو زندہ. یہ ایمان جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، انہی کو تو خطاب کر کے کہا تھا. اور پھر جو زندہ ہوگا اسی کا تو ٹرانسفر زندگی میں ہوگا. مردے کا کیسے ہوگا؟ یہ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. یہاں جو اندھا ہے نا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یہ انہیں تھوڑی کہا کہ جن کی نابینا بیچارے پیدا ہوئے ہیں وہ وہاں بھی نابینا ہوں گے. وہ جو ہدایت کی طرف سے اندھا ہے، وہ جو تمہیں بھیجا گیا اس کی طرف سے جو اندھا ہے، وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. اسے راستہ نہیں ملے گا پھر جنت کا. وہاں بھی تو وہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف ہاتھ پکڑ کے چلا دینا نہیں. یہ مارگ درشن وہ ہے راستہ، وہ ملے گا ہی نہیں، چلے جائیں گے جہنم میں.
اس لیے کہ یہاں پر اندھے رہے اور یہاں پر بہرے بھی رہے، تو یہ اندھے بہرے کی، اور جو اندھے اور بہرے ہیں وہ مردے سارے. تو زندگی کا نسخہ آپ کے پاس ہے، اس نسخے کو رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر جب زندہ ہو جائیں گے تو پھر وہاں ٹرانسفر ہوگا وہاں کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ سب کو، آپ کو زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو، اور وہاں کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر بہترین زندگی عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم.